الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، مجھے ابھی ایک کلپ ملا ہے، ایک ٹکے کا مولوی ہمارے آنے والے معزز مہمان، تشریف لانے والے داعیے کتاب و سنت، مبلغ عالم اسلام محترم جناب ڈاکٹر محمد ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نالائق ہے، اور اتنا آگے چلا گیا کہ ان کی دشمنی میں قرآن کی گستاخی کر دی، قرآن کی توہین کر دی۔ کہنے لگا، یہ کہتا ہے، یعنی ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے کہ قرآن کو مانو، یہ کہتا ہے قرآن کو مانو، اور پھر کہنے لگا، او بھائی یہ تو بتاؤ، پہلے قرآن کو قرآن تو ثابت کرو۔ استغفر اللہ۔ ایک آندھا بھائی پاکستان بھی نواں فتنہ ڈاکٹر او ذاکر دنی او کو بھائی شاہ ہے او نالائق ہے، او آندھا بھائی فتنہ پھیلاون، او آدھے قرآن کو منو، صرف قرآن کو منو، قرآن کو۔ میں کہ قرآن دا قرآن ہونا کیوں ثابت ہے؟ میں کہ قرآن دا قرآن ہونا کیوں ثابت ہے؟ میں کہ قرآن دا قرآن ہونا کیوں ثابت ہے؟ دیکھے توہین، کہہ رہا ہے کہ قرآن کو قرآن تو ثابت کرو، اور ایک دوسرا بد زبان، بد کردار، جعلی پیر اپنے مریدوں کے سامنے کہہ رہا ہے، اللہ میری توبہ، اگر تمہیں قوالی سننے کا شوق ہے تو تم قرآن سنو، سورہ والضحیٰ سنو۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی کی قوالی کر رہا ہے۔ اچھا، اگر تسی قوالی کا شوق رکھو نا، قوالی کا تسی ذوق والے بندے ہو، میں جملہ کے کہنے لگا، چلو کہہ ہی دینا، پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کے دیکھو، ساری قوالی ہوتی پئی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اچھا، اگر تسی قوالی میں شوق رکھو نا، قوالی دے تسی ذوق والے بندے ہو، میں جملہ کے کہنے لگا، چلو کہہ ہی دینا، پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کے دیکھو، ساری قوالی ہوتی پئی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ اپنے نبی کی قوالی کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تمہیں قوالی کا شوق ہے تو سورہ ضحیٰ سنو، اور پھر آگے پڑھتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، پوری سورت پڑھتا ہے۔ اور تجھے پتہ نہیں، میں تیری ایسی قوالی کراں گا تو یاد رکھیں گا، تیرے ورگیاں دا علاج میں کرنا، میرے کول علاج ہے۔ ایسے گستاخ، ایسے بدبخت قرآن کے گستاخ جو قرآن کو قوالی کہتا ہے
اور تیری زبان نکال کے میں کتوں کے آگے پھینک دوں گا. تم کہتے ہو ڈنمارک میں قرآن کے گستاخ ہیں، بالکل ہیں. ناروے میں قرآن کے بڑے بڑے گستاخ ہیں، اور یہاں بھی قرآن کے بڑے بڑے گستاخ ہیں. یہاں بھی پاکستان میں قرآن کے بھی گستاخ ہیں، حدیث مصطفیٰ کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اور ختم نبوت کے بھی گستاخ ہیں. ڈاکٹر ذاکر کو نلیک کہنے والوں تم خود نلیک ہو. ڈاکٹر ذاکر کو فتنہ کہنے والوں تم خود بہت بڑا فتنہ ہو. یاد رکھ لو، ہم نہ قرآن کے گستاخوں کو چھوڑیں گے، نہ رسول اللہ کے فرمان کے گستاخوں کو چھوڑیں گے، نہ ہم صدیق کے گستاخوں کو چھوڑیں گے، نہ فاروق کے گستاخوں کو چھوڑیں گے، نہ ہم صحابہ کے گستاخوں کو چھوڑیں گے، نہ ہم ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو گستاخوں کو چھوڑیں گے. اور قصور کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا؟ ان کا یہ قصور ہے نا کہ وہ شب و روز دین کی تبلیغ کرتا ہے. ان کا یہ قصور ہے نا کہ لاکھوں لوگ غیر مسلم ان کے ہاتھ پہ اسلام لائے، ان کے ذریعے سے اللہ نے انہیں اسلام دیا، دین دیا، ان کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ہدایت دی. اور مجھے بہت افسوس ہوا، کوئی کہتا ہے میں نے مناظرہ کرنا ہے اس سے. کیا بات ہے، میں نے مناظرہ کرنا ہے ڈاکٹر زیک سے، ڈاکٹر نیک سے، ذاکر نیک سے، میں نے مناظرہ کرنا ہے. کیا پدی کا شور باقی ہے. ذات دی کوڑ کلی تے چھتیراں نو جفے، اکھو دسے نہ نور پری. اب تمہاری اوقات کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے مناظرہ کرنا ہے اس سے. اور بچوں، اگر مناظرے کا شوق ہے تو مناظرہ کرنے کے لیے تیرے ساتھ یہ فقیر تیار ہے. اگر مناظرے کا شوق ہے، ان کے ساتھ تم نے کیا مناظرہ کرنا ہے؟ ان کے ساتھ تو تیرا باپ بھی مناظرہ نہیں کر سکتا. مناظرے کا شوق ہے نا تو میں پورا کر دیتا ہوں، میں تیار ہوں. آئیں، بتائیں، مجھے جگہ بتائیں، مجھے وقت بتائیں، میں آ جاتا ہوں. کر لیں میرے ساتھ مناظرہ، میں تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں. جی، یہ سب کمپنی کی مشہوری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سب کمپنی کی مشہوری ہے. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. تم جلتے رہو گے، تم مرتے رہو گے. اللہ کا قرآن دنیا میں پھیلتا رہے گا. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو عزت دیتا رہے گا انشاءاللہ. وہ دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے. اور میں کہتا ہوں، قرآن کے گستاخوں تم مرد آباد، نبی کے فرمان کے گستاخوں تم مرد آباد، صدیق کی صداقت کے گستاخوں، فاروق کی عدالت کے گستاخوں، عثمان کے حیا، علی کی شجاعت کے گستاخوں، ختم نبوت کے ڈاکووں، تم مرد آباد. قرآن زندہ باد، قرآن کے دائی زندہ باد، حدیث کے دائی زندہ باد، دین کے علم بردار زندہ باد. اللہ کا قرآن زندہ باد، رسول اللہ کا فرمان زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صدیق زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.